اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 118 سے 120 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ، نہ تم بناؤ اپنا دلی دوست، من دونکم، مسلمانوں کے علاوہ، لا یعلونکم خبالا، نہیں وہ کوئی کسر چھوڑیں گے تمہیں رسوا کرنے میں، تکلیف دینے میں، ودو، وہ چاہتے ہیں، ما عنتم، ہر وہ چیز جس سے تم تکلیف میں پڑتے ہو، قد بدت البغضاء من افواہہم، یقیناً ان کے منہوں سے بغض واضح ہو چکا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ کہیں بڑا ہے، قد بینا لکم الآیات، یقیناً ہم تمہارے لیے کھول کر بیان کر رہے ہیں آیات کو، ان کو تم تعقلون، اگر تم کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہو، ہاں انتم اولائی، ہاں تم وہی ہو، تحبونہم، تم ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے کچھ بھی محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم کتاب ساری کی ساری کو مانتے ہو، ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں، خلوت اختیار کرتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، وہ اپنے پورے غصے سے تمہارے خلاف کاٹتے ہیں، قل، فرما دیجئے، موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں تم مر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو، ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، تسؤہم، تو وہ انہیں بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یفرحوا بہا، تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی تدبیریں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے پائیں گی، ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرے ہوئے ہے۔ اہل کتاب مسلمانوں کے کس قدر خیر خواہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب کھول کے ذکر کر دیا ہے، اور اب جو الہی تعلیمات کے خلاف عمل کرے گا یقیناً وہ نقصان اٹھائے گا۔ جس طرح باقی آیات پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور اس کو ماننے میں فائدہ ہے اور انکار میں نقصان ہے، اسی طرح اہل کتاب کے بارے میں وہ رویہ جو قرآن و سنت نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، اس میں امن ہے، خیر ہے، اور اس کے مخالف کھڑے ہو جانا یہ ذلت و رسوائی کو دعوت دینے والی بات ہے۔ جس طرح کسی دوسرے اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کا انکار کر کے بندہ عزت نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہے کہ تم نے اہل کتاب کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور وہ تمہارے ساتھ کیسے ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، تم نے اہل کتاب کو، مسلمانوں کو چھوڑ کر دوست نہیں بنانا، اگر تم ان کو دوست بناؤ گے نا، وہ تمہارے دوست ہے نہیں، لا یعلونکم خبالا، یہ تمہارے ساتھ دوستی کر کے تمہیں رسوا اور ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ آج کل کا سینیریو بہت واضح ہے کہ آپ دیکھ لیں، جس کے ساتھ وہ دوستی کرتے ہیں اس کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس کی غرض میں وہ کس قدر اگلی قوم کی تہذیب، تمدن، کلچر، اس کی تعلیم، ایجوکیشن، اس سب کو کس طرح سے وہ چینج کر کے اس کو غیر مسلم بنا دیتے۔
اب اس کا نقصان کچھ سورۃ البقرہ میں بھی ہم اس حوالے سے پڑھ رہے ہیں کہ اگر تم ان سے دوستی لگاؤ گے تو انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ تمہیں عیسائی یا یہودی بنا دیں، اور اگر وہ عیسائی اور یہودی نہیں بنا سکے تو وہ تمہیں ذلیل و رسوا کر کے اپنے ساتھ جہنم میں ضرور لے جائیں۔ اس کے لیے وہ اپنے طور و اطوار، اپنا کلچر، اپنی تہذیب تمہیں دیں گے، وہ تم اپناؤ گے تو اسی طرح سے ہو جاؤ گے۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ آپ کو ایک کاتب چاہیے، تو ایک کاتب ہے لیکن وہ عیسائی ہے، بہت اچھا کاتب ہے، آپ اس کو اپنا کاتب رکھ لیں۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اگر تم ان کو اپنا دوست بناؤ گے تو پھر ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تمہیں ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ حالانکہ وہ امیر المومنین ہیں، وہ غالب ہیں، اس کو اپنا کاتب رکھنا، آپ صاف ظاہر کاتب رکھیں گے تو وہ ان سارے معاملات کو بھی جانتا ہوگا نا، جاسوسی بھی ہوگی، ٹھیک ہے، مکاری بھی ہو سکتی ہے، اور کتابت کے اندر اونچ نیچ، یہ ساری چیزیں ممکن ہیں۔ تو فرمایا یہ ان کو دوست بنانا ہے، اور جب صاف ظاہر وہ کیبنٹ میں آئے گا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا، ایک دوسرے کے تحفے تحائف قبول کرنا، دوستی بڑھتی جائے گی، اور پھر چلتے چلتے ایک دوسرے کی رسوم و رواج جو مذہبی ہیں اس کے اندر بھی شامل ہو جائیں۔ او بھائی آپ آگے پیچھے تو کٹھے کھاتے پیتے ہیں، آج ہمارا 25 دسمبر کی ایک سرمنی ہے، کیک ہی کاٹنا ہے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، تو کون سی اس کی بات ہے؟ اب جس نے 364 دن اس کے ساتھ گزارے ہوئے ہیں تو وہ 65واں دن اس سے الگ ہوگا نہیں ہوگا، تو وہ جائے گا، اور جب وہاں جائے گا اور وہ اس میں شامل ہوگا تو وہ تقریب ایسی تقریب ہے جس کے اندر اس بات کے اقرار کے ساتھ اظہار کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، تو پھر اس کو ماننا یہ کتنا بڑا کفر ہے اور کتنا بڑا شرک ہے، تو کہاں اسلام بچ پائے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ تم نے ان کو اپنا دوست نہیں بنانا، اور اگر تم انہیں دوست بناؤ گے تو لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ودوا ما عنتم، ان کی خواہش یہ ہے، اب یہ دیکھیں یہ وہ بتا رہا ہے، اس اللہ رب العزت نے خبر دی ہے جو دلوں کو بنانے والا ہے، جاننے والا تو ہے ہی ہے، وہ بنانے والا ہے، اور انسان ہے نا تو وہ اپنے بیٹے اور اپنی اولاد کے دل کے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے، تو وہ رب جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کا علم کلی طور پہ کامل ہے، ناقص نہیں ہے، اس نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ہمیشہ تمہیں تکلیف دینے کے خواہش مند ہے، آرزو مند ہے، اور یہی ان کا مطمع نظر ہے، اس کے لیے وہ دوستی بھی کریں گے، دشمنی بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے، مقصد ان کا یہ ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی طریقے وہ نقصان پہنچائیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، یقیناً یہ جو بغض ہے ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے، جس طرح عبداللہ بن ابی دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں اٹھا رہا ہے کہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کو تسلیم کرتے ہیں، اور لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اس کو مانو، لیکن بعد میں کیا کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ذلیل ہیں، اور اس کو ماننے والے جو ہیں وہ ذلیل اور رسوا ہیں، اور ہم مدینے میں جا کے کیا کریں گے، ان پہ قدرت پا کے ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں قرآن پاک میں ذکر کر دی، اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ کیا کر دیا گیا، واضح کر دیا گیا، سورہ منافقون 28 پارے میں ہے غالباً، تو یہ ساری چیزیں ذکر کر دی گئیں۔ تو میں ان کی یہ منہوں سے بھی بغض ظاہر ہو چکا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے سینوں میں کیا چیزیں ہیں، ان کے دل تمہارے خلاف کتنے بھرے ہوئے ہیں، تم ان ظاہری چیزوں میں آ جاتے ہو، دوستی قبول کر لیتے ہو ان کی، لیکن جو ان کے سینوں میں تمہارے خلاف بغض ہے، تمہارے خلاف عناد ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے، اور وہ بسا اوقات دیکھتے ہیں نا کہ وہ اس کا اظہار کریں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آج غزہ کے مسلمانوں کو دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو نظر آتا ہے کہ ان میں کوئی انسانیت نام کی بھی چیز ہوگی، ان کے اندر کوئی رحم یا دل یا کوئی اللہ کی کسی کتاب کو ماننا یا کسی پیغمبر کو یہ ماننے والے ہوں گے۔ درندے بھی اتنے ظالم نہیں ہیں جس قدر یہ ظالم مسلمانوں کے خلاف ثابت ہوئے ہیں۔ تو ابھی بھی کوئی شخص کہے کہ یہ مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہیں تو یہ نری جہالت اور قرآن پاک کے مخالف اور انکار کرنے والی بات ہے۔ تو قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تمہیں کچھ عقل ہے نا تو ہم نے کھول کے تمہیں بتا دی ہے، اور اگر اب عقل کے خلاف تم ایک بات واضح ہے اس کے خلاف تم ایسا کرو گے تو پھر صاف سی بات ہے بیوقوف کا جو
جو شخص بیوقوف ہے اور بیوقوفی میں جو شخص فیصلہ کرتا ہے اس کا نتیجہ و انجام کس طرح کا ہو سکتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ مزید ڈانٹتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، تم وہ ہو جو تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت کرتے نہیں ہیں، تم ہیں جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہو، تم ہو جو ان پہ ترس کھاتے ہو، رحم کھاتے ہو ان پر، لیکن وہ تم پر نہ کوئی ترس کھانے والے ہیں، نہ رحم کرنے والے ہیں، نہ وہ تم سے محبت وغیرہ کچھ الفت رکھتے ہیں۔ فتؤمنون بالکتاب کلی، وجہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو مانتے ہو، شرک نہیں کرتے اس کے ساتھ، یعنی یہ چیزیں ہیں، اور وہ یہ سارا کچھ، وہ اپنی کتاب کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے دشمن ہیں، ان کو قتل تک کر دیے، تم سمجھتے ہو کہ وہ ہمارے دوست ہوں گے، تو تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے کوئی محبت نہیں کرنے والے۔ اور جب انسان کو ایسا معلوم ہو کہ یہ دوست تھا اب دشمن ہے، جب وہ واضح ہو تو پھر انسان کو کتنی تکلیف اور کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہے، دشمن ہے یہ۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ خلوت اختیار کرتے ہیں، تم ساتھ نہیں ہوتے لیکن اللہ تو ان اللہ معکم، جہاں تم ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ چاہے کوئی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا علم تو ہر کسی چیز کو جان رہا ہے۔ تو فرمایا جب تم خلوت میں ہوتے ہو، تم ان کے پاس نہیں ہوتے نا، تو وہ اس قدر غصے سے بھرے ہوتے ہیں کہ یہ اپنے پورے کاٹتے ہیں کہ کہیں کسی نہ کسی طریقے ان مسلمانوں کو دبا دیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے اور ان کا گلا کما کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب یہ ایمان کی وجہ سے، عمل صالح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو کہیں کل موتوا بغیظکم، جتنا تمہیں غصہ آتا ہے نا، اسی غصے کی وجہ سے تم مرو گے۔ ہوتا ہے نا ایسے کہ غصے کی وجہ سے شریان پھٹ گئی، بندہ مر گیا، ہے نا، کہ اس قدر غصے اور اس قدر دشمنی اور عداوت اور بغض کے اندر یہ مرے ہوئے ہیں۔ فرمایا ان کو کہو کہ تم مر جاؤ اس کے اندر، اور اسی میں وہ مریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان اللہ علیم بذات الصدور، اب یہ کیسے ہے جی، وہ تو قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ ان سے تو اچھا ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو اتنی ڈونیشن کرتے ہیں، وہ تو اتنی خیر خواہ ہیں ہمارے، وہ تو اتنی مدد اور تعاون ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ علیم بذات الصدور، تم کس طرح سے کون سی چیزوں کو دیکھ کے فیصلے کر رہے ہو، یہ اس رب کا فیصلہ ہے جو سینوں کی بات اور سینوں کے بیچ جانتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو مکار دشمن ہوتا ہے نا، کہ جو دوستی کے روپ میں آتا ہے، یہ اس دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو دشمنی کے انداز میں کرتا ہے۔ تو جو مکاری کرتا ہے، دوستی کے انداز میں دشمنی کرتا ہے، یہ اس سے بڑا دشمن ہوتا ہے، اور یہ مکار قسم کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم سینوں کی باتوں کو جانتے ہیں، اس لیے تمہاری خیر خواہی کر رہے ہیں کہ تمہیں یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں، تم ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ اور آگے مزید فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تمہیں کوئی اچھائی ملتی ہے، فتح یابی ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے تو یہ چاہا تھا، جس طرح احزاب کے موقع پہ دیکھ لیں، اب ان کی یہ پوری خواہش تھی، اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ مسلمانوں کو تانے دینے لگ گئے، اور تواڈے نال جو اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا نکلا نا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہم سے فتح کا وعدہ کیا تھا وہ تو سراسر جھوٹا تھا۔ اب دیکھو خندق کھود کے تم بیٹھے ہوئے ہو، کھانے پینے کا اس حد تک قلت پیدا ہو چکی ہے کہ لشکروں کے لشکر، قافلوں کے قافلے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی کئی دن سے فاقے کاٹ رہے ہیں، اور دوسری طرف پورا عرب اور مدینے کے بھی یہ جو یہودی تھے وہ بھی ان کے ساتھ جمع ہو کے پورا عرب محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج یہ کسی صورت نہیں بچ سکتے، کسی صورت نہیں بچ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیفیت ذکر کی کہ مسلمان یہ چیزوں کو دیکھ کے ان کے جو دل تھے نا، یہ حناجر، یہ ہنسلیوں کو آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور بعض کمزور لوگ جو تھے اور بدو قسم کے لوگ یا منافقین جو تھے، وہ تو اجازت لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے کہ یہ آنن فانن حملہ ہوا تو کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے، یہ تو آنن فانن ختم کر دیں گے، اور یہ ساری چیزیں، اور منافقین پوری طرح سے ان سے رابطے میں تھے اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مدد کی اور صبا جو ہے نا ہوا، اس کو بھیجا اور جبریل آئے اور انہوں نے، فرشتوں نے آ کے ان کی رسیوں کو کاٹا، جو ان کے خیمے لگائے ہوئے تھے ان کی ہنڈیوں کو انڈیل دیا، ان کے جو سواریوں کی رسیاں تھیں نا ان کو کاٹ دیا، بگدڑ مچ گئی، اور ان کو یہ بات ان کے ذہن اور دل و دماغ میں اللہ نے ایسا روب طاری کر دیا کہ ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ یہ کو اللہ کی طرف سے مدد آنے والی ہے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، تو لہذا نکل گئے، اور اللہ نے ایسا روب ان پہ طاری کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کے بعد یہ کبھی دوبارہ ہم پہ حملہ آور نہیں ہوں گے، اب پیش قدمی ہم
ہی کریں گے، یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ کیفیت تھی ان کی، یہ حالت تھا کہ اس موقع پہ تانے دے رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آنن فانن یہ کیا ہوگا، یہ مشکل وقت ہے اور اس میں یہ مسلمان ختم کر دیے جائیں گے۔ تو فرمایا ان تسمکم حسنۃ تسؤہم، تو اب اس وقت میں فتح مل گئی تو پھر کیا ہوا، اب دوسرے وقت میں جو منافقین تھے ان کا کردار کھول کے سامنے کر دیا گیا۔ اور آگے فرمایا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تم کسی تکلیف میں پڑتے ہو تو بڑے خوش ہوتے ہیں، ہون صحیح پھنسے نے، ہون انہوں نال ایسا ہوگا، اب یہ ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وَإِن تَصْبِرُوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور جو ہماری تعلیمات ہیں اس کے موافق اپنے آپ کو رکھنا ہے اور بچتے رہنا ہے۔ کس چیز سے بچنا ہے، اب یہاں پہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے، یہاں پہ تقویٰ 2 نفل نماز نیند کے اور اس میں پورا 5 سپارے پڑھنے کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ اس میں کیا ہے کہ جو بری چیز ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ وہ بری چیز یہاں کیا ہے، کافروں پہ اعتماد کرنا، کافروں سے دوستی کرنا، ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانا، یہ وہ جرم ہے جس سے فرمایا تم بچو گے، باقی کو تکلیف و آزمائش آ رہی ہے اس میں صبر کرو گے تو لا یضرکم کیدہم شیئا، پھر ان کی تکلیف تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکی۔ پوری تاریخ اسلام آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اہل یہود و عنود نے اور جب بھی مسلمانوں نے تکلیف اٹھائی ہے اور کامیابیوں سے ناکامیوں کی طرف گئے ہیں تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اہل کفار پہ بھروسہ کیا، ان کے ساتھ دوستیاں کی، ان کو اپنی کیبنٹ میں شامل کیا، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ پھر رسوائی اٹھانا پڑی۔ صلاح الدین ایوبی سے دیکھ لیں، جتنے بھی بڑے نکلے ہیں مجاہدین جنہوں نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، جب بھی ایسا ہوا اور تب اس وقت تکلیف اٹھانا پڑی تو اللہ تعالیٰ اس لیے یہ ساری چیزیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم ہماری بات کو مانو گے اور ان چیزوں سے بچو گے جس سے ہم نے بچنے کا حکم دیا تو پھر ان کی تدبیریں تم پہ کچھ نقصان نہیں دیں گی تمہیں، مگر نہ یہ کہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، کیونکہ ان ساری چیزوں کے احاطہ کس کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی تعلیمات کو اگر انہوں نے نہیں مانا تو وہ ذلیل و رسوا ہوئے ہیں نا، تو مسلمانوں کو بھی یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم بھی اس کو تسلیم نہیں کرو گے تو پھر اسی طرح یہ ہوگا کہ اللہ کے نافرمانی اور بغاوت کرنے کی وجہ سے پھر سزائیں مسلط کر دی جائیں گی۔ اس لیے آج بھی اگر کوئی حل ہے ان چیزوں کا تو وہ وہی ہے جو قرآن و سنت نے پیش کیا ہے۔ اپنے قیافے شناسے اور اپنے تجزیے اور اپنی یہ ساری چیزیں دیکھ لو کس طرح سے فیل ہو رہے ہیں، کس طرح سے دوستی کے روپ میں وہ نقصان اور تکلیف، آج کل کے یہ جو معاملات چل رہے ہیں، یہ جنگیں چل رہی ہیں، تو کس طرح ایک دوستی کے روپ میں تباہ کیا جا رہا ہے، کس کو، مسلمانوں کو، اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف کھڑا کر دیا گیا، اور کافر جو ہیں وہ مزے سے خوش ہو رہے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان، اور یہی ان کا مطمع نظر تھا، اور آج ہم وہی کچھ کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کچھ اچھا نکلنے والا نہیں ہے۔ الہی جو تعلیمات ہیں اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق کو تدبیر اپنے معاملات بنائیں تو پھر کہیں کو کامیابی کی ہوا اور جھونکا اور یہ چیزیں کو خوشخبری مل سکتی ہے، وگرنہ قرآن پاک نے جو چیز ذکر کی ہے کہ اہل کتاب ہوں اور وہ مسلمانوں کے خلاف مخلص ہوں، مسلمانوں کے حق میں مخلص ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان یہود و عنود کی تدبیروں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی صفیں درست کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔